حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک فاحشہ عورت کے بارے میں مشہور تھا، جو مشہور زمانہ تھی کہ اللہ نے اس کو دنیا کا تہائی حسن عطا کر رکھا ہے، اور یہ عورت اپنے حسن کی وجہ سے اتنے بھاؤ کھاتی تھی کہ 100 دینار لیے بغیر کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ اتنی حسین و جمیل عورت کو لوگ اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اتنی بھاری رقم ادا کرنے پر بھی تیار تھے۔ اتنی رقم دے کر کے لوگ اس کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، اور ہمیشہ اس کے قرب حاصل کرنے کی کوشش میں جد و جہد میں لوگ لگے رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عابد شخص، عبادت گزار، اللہ اللہ کرنے والا شخص، اس کی نظر اس فاحشہ عورت پر پڑی، تو اس حسین و جمیل عورت کو دیکھ کر وہ بھی اس پر دلہار بیٹھتا ہے اور اسے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے قرب حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ 100 دینار ادا کیے بغیر میری یہ حسرت پوری نہیں ہو سکتی، تو اب اس نے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، مطلوبہ رقم اکٹھا کرنے کے لیے بڑی تگ و تاج کی، جد و جہد کی، رات دن محنت مزدوری کی، اور مشکل سے جا کر کے اس نے 100 دینار جمع کیے۔ جب 100 دینار جمع ہو گئے تو یہ عابد شخص وہ 100 دینار لے کر اس فاحشہ عورت کے کمرے پر پہنچتا ہے اور جا کر کے کہنے لگا اس حسین و جمیل فاحشہ سے کہ پہلی نظر میں ہی میں تیرا دیوانہ بن گیا تھا، اور میری تمنا اور خواہش تھی کہ میں تیرا قرب ضرور حاصل کروں گا، اور اس قرب کو حاصل کرنے کے لیے میں نے رات دن محنت مزدوری کی، 100 دینار جمع کر کے آج تیرے پاس پہنچا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آ جاؤ۔ وہ اس کو اندر لے گئی اور جا کر کے وہ سونے کے تخت پر بیٹھی اور کہا اب آؤ میرے قریب اور اپنی حسرت، اپنی خواہش دیرینہ خواہش کو پورا کر لو، آؤ میرے قریب آؤ۔ بےتاب ہو کر یہ عابد اس عورت کے قریب ہوا اور اس کی باہوں میں جا کر کے بیٹھ گیا، اور جب یہ دونوں مکمل طریقے سے بدکاری کرنے کے لیے تیار ہوئے تو اچانک اس عابد کو اس کی گئی پچھلی تمام عبادتیں کام آئیں۔ جب مکمل تیار تھے تو پھر اچانک اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور اس نے اس عورت سے کہا مجھے یہاں سے جانے دے، اور یہ 100 دینار بھی تو اپنے پاس رکھ لے۔ جب اس نے اتنا سنا تو حیران ہو کر کے کہنے لگی عجیب بات ہے، تم تو کہتے تھے میں تیرا متوالا ہوں، دیوانہ ہوں، پہلی نظر میں ہی دل ہار بیٹھا تھا، اور میرے پاس آنے تک تم نے اتنی محنت کی، تگ و تاج کیے، 100 دینار بھی جمع کر لیے، اور جب میں بالکل مکمل طریقے سے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر چکی ہوں، کوئی چیز مانے بھی نہیں ہے، پھر تم میرے قرب حاصل کیوں نہیں کرتے؟ کیوں میرے ساتھ اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے ہو؟ آخر کیا چیز ہے جو تمہیں میرے قریب آنے سے روک رہی ہے؟ تو اس عابد شخص نے کہا مجھ کو رب کے حضور حاضری کا دن یاد آ گیا ہے، اگر آج میں نے یہ کام کر لیا تو پھر جب رب کے حضور حاضر ہوں گا تو اس کی بارگاہ میں شرمندگی کے ساتھ کیسے میں اس رب کا سامنا کروں گا، اگر اس نے اسی بات کو لے کر کے سوال کر لیا، اس لیے تم مجھے یہاں سے جانے دے، یہ رقم بھی تو اپنے پاس رکھ لے۔ آپ یہ کہہ کر کے جانے لگا۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے جائے رہے ہو، لیکن اس عابد کی باتیں عورت کے دل پر اثر کر گئیں، اور اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن اگر تمہاری یہ مرضی ہے تو پھر میں بھی اپنے تمام گناہوں سے تائب ہو کر کے پھر میرا شوہر بھی تجھی کو بننا ہے، میں شادی تیرے ہی ساتھ کروں۔ اس نے کہا پہلے مجھے یہاں سے جانے دے، اس کے بعد ہی میں شادی کے لیے تیار ہوں گا۔ وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر اس عورت نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی اور اسی عابد کی تلاش میں لگی رہتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ فاحشہ عورت جو اب فاحشہ نہیں تھی، گناہوں سے تائب ہو چکی تھی، اس عابد شخص کو تلاش کرتے کرتے اس کے گھر تک پہنچی، لوگوں سے معلوم کر کے، اور جا کر کے جب لوگوں نے بتایا کہ ایک فاحشہ
فلاں عورت آئی ہے جو تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو یہ شرمندگی کے ساتھ نگاہیں نیچی کیے ہوئے گھر سے باہر آیا، اور اس فاحشہ عورت کو دیکھ کر کے اس نے زوردار چیخ ماری، اور جس کی وجہ سے اس کی روح قبض سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کو بڑی حیرانی ہوئی، بڑی اداس سی ہوئی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، یہ تو دنیا سے چلا گیا، میری تو حسرت ہی بن کر کے رہ گئی۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے جو بڑا مفلس غریب ہے۔ تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، یہ دنیا سے چلا گیا، لیکن میں اس کی محبت میں اس کے چھوٹے بھائی سے شادی کروں گی۔ فرمایا گیا ہے کہ پھر اس عورت نے اس عابد کے بھائی کے ساتھ شادی کی، دونوں نے قربت حاصل کی، اللہ نے انہیں 7 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ 7 کے 7 مشہور زمانہ اپنے وقت کے ولی بنے۔ اے اللہ ان نیک لوگوں کے ذریعے تو کہا نا ان اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، وہ جس کو ہدایت دینے پر آتا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ اس کی ہدایت کا راستہ نکال لیتا ہے اور اس کو ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی اپنا ایسا خوف عطا فرما کہ ہم ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہیں، ہمارے دل میں اپنی سچی دائمی رضا نصیب فرما دے ہمارے دلوں میں، اور ہمیں اپنا خوف صدق دل سے طائب ہو کر کے اپنے حضور کھڑے ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ اس نیک بخت عابد اور اس عورت پر اپنی رحمت نازل فرما، اور ان نیک ہستیوں کے ذریعے مولا ہم جیسوں کی مغفرت فرما، ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنی رضا نصیب فرما دے، گناہوں کی لذت سے ہمیں دور فرما دے، نیکی کی لذت نصیب فرما۔